اب یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی گفتگو سمجھنے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا سننے کے لیے بھی تھوڑی دیر جو بھی مکاتب فکر ہیں جن کا تعلق، جن کی شناخت اور جن کا عنوان انڈو پاک سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند کی نسبت سے بنا ہوا ہے، تھوڑی دیر اس سے باہر نکل آئیں۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویت کو تھوڑے دوسرے کمرے میں رکھ دیں، ذرا اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ اگر آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو دیوبندیت کو ایک تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھائیں۔ اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک طرف رکھ کے آ جائیں۔ سنیت، شیعیت، یہ جو عنوانات ہیں جتنے تفرقہ کے، مسالک کے، ان کو تھوڑی دیر ایک طرف کر دیں، اس حصار سے نکل آئیں اور نکل کے اپنے ذہن کو ان حصاروں سے نکال کے تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں اور فوکس کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بعد میں آپ کا اپنا سامان ہے، آپ کا اپنی دولت ہے، جا کے پھر اٹھا لیں، میں اس سے نہیں روکتا آپ کو، مگر میری اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر اس حصار سے باہر نکل آئیں۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا مضمون امام بخاری نے تعلم اور تفقہ کا بیان کر کے علم کا باب مکمل کیا۔ اب علم کو کمال تک پہنچایا ربانیت کے ساتھ، اور وہ ادب ہے، وہ ادب سے آتا ہے۔ اگر ربانی علم سے بننا ہوتا تو امام بخاری علم، تعلم اور تفقہ کے باب کے بعد اگلا اللہ کا فرمان وارد نہ کرتے کہ اس کے بعد اللہ نے کن کو فرمایا تھا؟ علماء کو کہا تھا، یہ قرآن مجید میں کونوا ربانیین۔ اب عالم تو بن گئے ہو، تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، کتب سماوی کا علم تھا، اس طرح جن کے پاس قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، بھئی عالم تو بن گئے ہو، اب ربانی بھی تو بنو، اب اللہ والے بنو۔ ربانی بنو گے، اللہ والے بنو گے تو علم کا نور آ جائے گا، علم معرفت میں بدل جائے گا۔ تو امام بخاری اس طرف لائے ہیں، تو یہ اب سبجیکٹ ہو گیا، علم کو اب ادب سے جمع کرو۔ اب یہ سبجیکٹ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ، اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا۔ اب اس میں اختلاف رائے، تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گیا۔ اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی جہتیں، وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی کا تعلق کامل ہوتا ہے۔ اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے، دو، اس میں طاعت اور متابعت کی بھی جہت ہے۔ اب طاعت اور متابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے۔ پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور سب سے بڑھ کر ادب، تعظیم اور تکریم اور توقیر بجا لاتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور حضور کے دین کی فکر کرتے، دعوت دیتے، نصرت کرتے، مدد پہنچا کے فروغ دیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور جس نور کو آقا علیہ السلام لے کر آئیں اس کی متابعت کرتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ تمام جہتوں کو جمع کر کے اس کو تعلق قرار دیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔